دوستوں، فرقہ اہل حدیث کے لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو مسند احمد کی حدیث کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مسند احمد کی 4 دن قربانی کی جو حدیث ہمارے فرقہ اہل حدیث کے دوست اور احباب پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ نہیں بلکہ 4 وجوہات ہیں۔ 4 وجہوں اور 4 ریزن کی وجہ سے وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، یہ بھی ہمارے فرقہ اہل حدیث کے دوست و احباب 4 دن قربانی کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 4 دن قربانی کی صحیح ابن حبان والی حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر بھی صحابی رسول جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان سے حدیث لینے والے جو راوی ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی حسین۔ عبد الرحمن بن ابی حسین اور صحابی جبیر بن مطعم کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی چین ملی ہوئی نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی ہے، جسے محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں سند میں انقطاع ہے، یعنی یہ حدیث بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ البحر الزخار کے اندر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حسین کی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ تو صحیح ابن حبان کی 4 دن قربانی والی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں چین ٹوٹی ہوئی ہے، سند میں انقطاع ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن ابی حسین راوی کی صحابی رسول جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، جیسا کہ خود اس کتاب کے محقق شعیب ارناؤت صاحب نے بتلایا اور سمجھایا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین مجہول راوی ہے۔ مجہول راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا عطا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے حدیث کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ خود محقق شعیب ارناؤت صاحب نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی حسین کی توثیق امام ابن حبان کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین مجہول راوی ہے۔ اور یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ خود فرقہ اہل حدیث کے لوگ جیسے کہ ناصر الدین البانی صاحب اور جیسے کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب اور بھی بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مجہول راوی کی بھی توثیق کر دیا کرتے ہیں، یعنی راوی اپنی جگہ مجہول ہے، اس کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توثیق کر دیا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی توثیق کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے راوی اوتھینٹک اور مضبوط نہیں ہو پائے گا بلکہ وہ ویک نریٹر رہے گا، یعنی وہ روایت بھی کمزور ہی رہا کرے گی۔ تو صحیح ابن حبان کی حدیث کے ضعیف ہونے کی بھی ہمارے سامنے 2 وجہ آ گئی، اس کی وجہ سے یہ حدیث بھی کمزور یعنی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث سنن کبریٰ بیہقی اور دارقطنی سے پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی صحابی رسول کا نام جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے، اور یہاں پر بھی ایک دوسرے راوی ہیں سلیمان بن موسیٰ۔ دوستوں، یہاں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی حدیث 4 دن قربانی کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، جن میں سے اکثر میں سلیمان بن موسیٰ آتے ہیں، اور ہم نے اپنے پہلے بیان میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا، اور ہمارے پاس 18 محدثین حدیث کے ایکسپرٹس اسلام کے اسکالرز کے حوالے موجود ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ ویک نریٹر ہے، کمزور راوی ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، بہت کمزور راوی ہے۔ تو اکثر 4 دن قربانی کی اکثر حدیثوں میں سلیمان بن موسیٰ آتے ہیں، تو یہ ایک مستقل وجہ ہے حدیث کے کمزور ہونے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہیں اور بھی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں حدیث نمبر 3 جو سنن کبریٰ بیہقی اور دارقطنی سے پیش کی جاتی ہے، یہاں پر بھی سند میں یعنی چین میں سلیمان بن موسیٰ موجود ہیں جو خود اپنی جگہ ضعیف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے کمزور ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول جبیر بن مطعم سے حدیث لینے والے کا نام ہے یہاں پر عمرو بن دینار، اور عمرو بن دینار کے بارے میں فرقہ اہل حدیث کے عالم حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنا رسالہ الحدیث شمارہ نمبر 44 صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے کہ عبد الرحمن عمرو بن دینار کی صحابی رسول جبیر بن مطعم سے ملاقات ثابت نہیں بلکہ یہ سند بھی
یہ چین بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس سند میں بھی انقطاع ہے، یعنی یہ حدیث بھی اپنی جگہ ہو گئی کمزور۔ اسی طرح خود اس حدیث کے کمزور ہونے کی تیسری وجہ، ضعیف ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک راوی اور بھی ہے، احمد بن عیسیٰ الخشاب، جو سخت مجروح ہے، یعنی بہت کمزور راوی ہے، بہت کمزور راوی ہے۔ چنانچہ لسان المیزان اور دوسری رجال کی کتابیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ احمد بن عیسیٰ پر اس میں سخت جروحات موجود ہے۔ 4 دن قربانی کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جسے ہم آپ کے سامنے حدیث نمبر 4 کے نام سے پیش کرتے ہیں، یہ ہے دارقطنی سے۔ دارقطنی کی اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر بھی سلیمان بن موسیٰ آتے ہیں، جو حدیث کے کمزور ہونے کی ایک خود وجہ یہ بنتے ہیں کیونکہ یہ ویک نریٹر ہے، کمزور راوی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک راوی اور بھی ہے، سوید بن عبدالعزیز۔ سوید بن عبدالعزیز کے بارے میں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضعفہ الجمہور، کہ اس کو جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک نریٹر ہے۔ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر فرمایا، اور اسی طریقے سے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اپنا فیصلہ سنایا اور بتایا کہ یہ راوی کمزور ہے۔ تو دوستوں، 4 دن قربانی کے بارے میں یہ چوتھی حدیث تھی جو اپنی جگہ ضعیف اور کمزور تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن کبریٰ بیہقی سے۔ سنن کبریٰ بیہقی کی اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر سلیمان بن موسیٰ نہیں آتے، لیکن ایک دوسرے راوی آتے ہیں، معاویہ بن یحییٰ صدفی۔ یہ انتہائی کمزور راوی ہیں، بہت کمزور راوی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عدی اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا کہ یہ کمزور راوی ہے، اس کی روایتوں سے بچا جائے، اس کی روایتوں پر عمل نہ کیا جائے، اس کی اکثر روایتوں میں نظر ہوا کرتی ہے، یعنی کمزور روایت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح فرقہ اہل حدیث کے عالم ہیں عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، انہوں نے بھی تحفۃ الاحوزی کے اندر معاویہ بن یحییٰ صدفی کو ضعیف لکھا۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر کل ایام التشریق ذبح، یعنی 4 دن قربانی کی حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن خود آگے لکھتے ہیں کہ انقطاع ہے، یعنی یہ حدیث منقطع ہے، وصل ثابت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے۔ اسی وجہ سے زاد المعاد کے محقق، حاشیہ لگانے والے، تحقیق کرنے والے علامہ شعیب ارناؤت اور عبد القادر ارناؤت نے بھی حاشیے میں یہی لکھا کہ اس ٹاپک کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں، کمزور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرقہ اہل حدیث کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث 4 دن قربانی کی مستقل حدیثوں کو ضعیف بتایا ہے۔ اور یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی والی حدیث سنن کبریٰ بیہقی کی جو ہے، اس کو خود امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف بتایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت بتایا ہے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ 4 دن قربانی کی جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں، چاہے وہ مسند احمد کی ہو، چاہے صحیح ابن حبان کی ہو۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں کہ صحیح ابن حبان کے نام سے آپ کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہوں گی، نہ۔ چنانچہ فرقہ اہل حدیث کے عالم ارشاد الحق اثری صاحب، انہوں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ جیسی کتابوں سے تم کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح ہوں گی، یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو محدثین کے حوالے سے بتایا کہ صحیح ابن حبان کی 4 دن قربانی والی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح سنن دارقطنی کی حدیث بھی ضعیف ہے، سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث بھی ضعیف ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کر کے کہ خود فرقہ اہل حدیث کے بعض علماء بھی اور ایک نہیں بلکہ 3 علماء اس بات کو مانے بغیر رہ نہ سکے، بلکہ بیان ہی کر دیا کہ 4 دن قربانی کی حدیثیں ضعیف ہیں۔ جی ہاں، محدث بشیر سہسوانی صاحب فرقہ اہل حدیث کے بڑے اسکالر ہیں، ان کی بات فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 178 پر موجود ہے کہ انہوں نے 4 دن قربانی کی جتنی حدیثیں ہیں سب کو ضعیف لکھا ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتائی ہے، بلکہ یہ آخر میں جو حدیث ہم نے سنائی ہے اس کے بارے میں انہوں نے وہی بات کہی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اسی طرح حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، انہوں نے
نے فتاوی علمیہ جلد 2 کے اندر 4 دن قربانی کی ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد سب کو ضعیف بتایا ہے. اور ایک تیسرے عالم ہے مولانا عمر فاروق صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی قربانی و عقیقہ کے مسائل، اور اس کے اندر بھی انہوں نے 4 دن قربانی کی حدیثوں کو ضعیف لکھا. اور جس طریقے سے دوستوں حق سامنے کس طرح آتا ہے، جس طرح پانی راستہ بنا کر کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اسی طرح حق بھی غالب ہو جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اس بات کو مانے بغیر رہ نہ سکے کہ 3 دن قربانی کرنا ہی اصل ہے. چنانچہ حافظ زبیر علی زئی صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب نے صاف صاف لکھا، لکھنے پہ مجبور ہو گئے اور کہا 3 دن قربانی کرنا ہی اصل ہے، اور 3 دن قربانی کرنے والوں کا مسلک راجح ہے، قرین ثواب ہے، یعنی درست اور اوتھینٹک مذہب جو ہے قربانی کے سلسلے میں وہ انہی لوگوں کا ہے جو 3 دن قربانی کیا کرتے ہیں. تو یہ رہا آپ کے سامنے 4 دن قربانی کے متعلق حدیثوں کا علمی اور تحقیقی جائزہ، خود فرقہ اہل حدیث کے علماء کے گھر سے بھی. امید ہے آپ کے سامنے بالکل حق واضح ہو گیا ہوگا. یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتا دیں، فرقہ اہل حدیث کے ایک اور اسکالر ہیں، ایک عالم ہے کفایت اللہ سنابلی صاحب. انہوں نے 4 دن قربانی پہ ایک کتاب لکھی ہے 4 دن قربانی کے بارے میں. ہم نے اس کا بھی جواب ریکارڈ کیا ہے. اس مسئلے کو جاننے کے لیے اور اس کتاب کا رد معلوم کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر آپ کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی.